قال اللہ تعالی من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ قال اللہ جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی یہ دو آیات مبارکہ جو مختلف دو مقامات سے ہیں، ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برے اعمال کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہوگا۔ تمہارا رب کسی پر ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص برے اعمال کرے گا تو اس کے بدلے میں سزا پائے گا، تو وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے اعمال اور اپنے کیے دھرے کا نتیجہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اچھے اعمال کرے گا تو وہ اللہ سے اس کا بدلہ پائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اللہ سے اس کا اجر پائے گا۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا کہ سچ بولنے والے بن جاؤ، سچے بن جاؤ۔ ہم یہاں بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دھوکہ ہوتا ہے، چیزوں میں فراڈ ہوتے ہیں، اور اس کی کئی صورتیں ہیں جن کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ اور جب ہم دھوکے کی بات کرتے ہیں یا فراڈ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز میں ملاوٹ کر دی گئی ہو، کوئی چیز آپ خالص کسی کو نہ دیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ کسی کے سے آپ نے کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا، پیسے لے لی اور آپ نے چیز دی نہیں ہے یا ناقص دے دی ہے، یہ فراڈ ہے۔ یا آپ نے زبردستی جبر کے ساتھ کسی سے کسی کی زمین، پلاٹ، کوئی چیز ہتھیا لیا ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن دھوکے اور فراڈ کی ایک صورت وہ ہے جس کو شاید ہم برا تو سمجھتے ہیں لیکن اس کو ہم دھوکہ نہیں سمجھتے، وہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ فراڈ ہے، اس کو ہم کوئی چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں تکلیف دیتی ہو اور ہمارے اندر کو تنگ کرتی ہو، ہمارے ضمیر کو پریشان کرتی ہو، لیکن اس کو ہم دھوکہ اور فراڈ نہیں سمجھتے، جبکہ وہ دھوکہ ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ اور فراڈ کہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری ایک سوکن ہے، تو میرا شوہر جو چیزیں مجھے لا کے دیتا ہے، میں اگر اپنی سوکن کو ان چیزوں کے علاوہ وہ چیزیں جو میرے شوہر نے مجھے لا کے نہیں دیں، وہ بھی یہ کہہ کے بتاؤں کہ یہ شوہر نے لا کے دی ہیں، یعنی بعض چیزیں وہ ہیں جو شوہر لا کے دیتا ہے، بعض وہ ہیں جو میرے پاس میرے ذرائع سے، میری آمدن سے، یا میرے پاس پہلے سے موجود ہوں یا میں نے کسی دوسرے ذریعے سے لے لی ہوں، تو میں ان چیزوں کو بھی منسوب کر دوں اپنے شوہر کی طرف کہ یہ بھی میرے شوہر نے مجھے لا کے دی ہیں۔ کیوں؟ یہ سوال کے اندر یہ نہیں ہے، یہ اس خاتون نے نبی کریم کو بتایا نہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک سوکن دوسری سوکن کو کیوں بتائے گی کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں جو شوہر نے نہیں لا کے دیں کہ یہ بھی اس نے لا کے دی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ شوہر کو میرے ساتھ زیادہ محبت ہے، یہ جتلانے کے لیے کہ میں اس سے زیادہ عزیز ہوں، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اپنی محبت اور اپنی قربت بتانے کے لیے۔ تو یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ کروں کہ جو چیزیں میرے شوہر نے مجھے لا کے نہیں دیں، میں اگر یہ بتاؤں کہ یہ بھی مجھے میرے شوہر نے لا کے دی ہیں، تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اس پہ مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے جھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہو، یہ ثیاب الزور ہے، جھوٹ کا لباس ہے، جھوٹ کی وردی ہے۔ ایک آدمی، اس کی کوئی کسی فورس کی جاب نہیں ہے، وہ اس کی وردی پہن لے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں فلاں فورس سے ہوں، فلاں سیکیورٹی ایجنسی سے ہوں، فلاں ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اس کا یونیفارم پہن کے، تو یہ جھوٹ کا لباس ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی نہیں ہے،
ہر وہ چیز جو آپ کی صلاحیت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نعمت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس کو یہ بتانا کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، یہ بتانا کہ یہ صلاحیت میرے پاس ہے، یہ کہنا کہ یہ تعلق اور قربت مجھے ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے اور یہ فراڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اگر ہم آج کی بات کریں تو آج یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم بات کرتے ہیں اور گزر جائیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بات ہماری نہیں تھی، جب تک کہ اسی معاشرے سے مثالیں سامنے نہ رکھ دی جائیں۔ جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو پھر لگتا ہے کہ نہیں یہ بات تو ہماری ہے اور یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آج آپ بھائی بیٹھے ہیں اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر تنخواہ کم بتاؤں گا یا کاروبار چھوٹا بتاؤں گا تو چھوٹا بن جاؤں گا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ زیادہ کر کے بتاتے ہیں، کاروبار کو بڑا کر کے بتاتے ہیں اور یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ وہ نہیں ہے جو آپ بتا کے اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر وہ کاروبار آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتا کے اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اور یہاں بات چونکہ حضرت اسماء نے جو روایت کیا، اس میں ایک عورت ہے اور یہ عورت ایک خاتون اپنے شوہر سے اپنے تعلق کو اور اپنی قربت کو جتانا چاہتی ہیں، اور اگر یہ قربت اتنی ہی ہے جتنی ہے تو یہ سچ ہے، اور اگر یہ اس کو بڑھا کے بتانا چاہتی ہیں اپنی سوکن کو یا کسی کو بھی تو یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ہمارے ہاں خواتین میں بھی یہ مسائل موجود ہیں، یعنی عام طور پہ جو آپ کی مالی حیثیت نہیں ہوتی آپ اس سے بڑھ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے لباس سے، حتیٰ کہ یہاں صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ قرض اٹھاتے ہیں، اور قرض اٹھا کے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ کا سوٹ پہنتے ہیں، اور مقصد آپ کی ضرورت نہیں ہوتا۔ دیکھیں، لباس انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کا پروٹوکول نہیں ہے۔ لباس انسان کی ضرورت ہے، اچھا پہنے، خوبصورت پہنے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، آپ اچھا لباس پہنے، لیکن جب اچھا بھی پہنیں گے تو آپ اس کو کس نیت سے پہنتے ہیں؟ یعنی آپ اس سے اپنا قد بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے لوگوں کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، آپ معاشرے میں، خاندان میں، فیملی میں، دوستوں میں آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص قرض اٹھاتا ہے، ادھار پیسے لیتا ہے، اور اس کی جو مالی حیثیت تھی اس سے بڑھ کے وہ چیز خریدتا ہے اور اپنی بیوی کو پہناتا ہے یا بیوی خود پہنتی ہے، صرف اس لیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں یا میں جہاں جا رہی ہوں وہاں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ صرف دھوکہ نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ یعنی انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ، جو تو نے مجھے بنایا ہے مجھے وہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مجھے مالی اعتبار سے اے اللہ اگر تو نے کمزور رکھا ہے تو نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ تو انسان اپنے عمل سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو اس لیے ہمارے ہاں، اور یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، ہمارے یہاں بھائی موجود ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ بہت کمزور ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم اس مرکز سے، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے خیر کے کام ہیں ہم ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ان نوازی، اپنے ان بھائی کے لیے
تعاون جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ جو میری بیٹی ہے آپ وہاں شامل ہوں، اور نکاح میں، بلکہ نکاح بھی مجھے کہا کہ آپ پڑھائیں۔ ہم 2 بھائی شامل ہو گئے اس نکاح میں، اور یقین کریں جب ہم وہاں نکاح میں پہنچے تو وہ وہاں کا ماحول اور وہاں کی رسوم اور وہاں کے خرچے، ہمیں تو بڑی مایوسی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ صاحب تو کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکوں، تو پیسے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ آپ سب بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی آئندہ ہم اتنے محتاط ہوئے ہیں، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک حیثیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے بھی نہیں ہے کہ میں 20-25 افراد کو بلا کے بیٹی کے نکاح پہ کھانا کھلا سکوں، اور ایک حیثیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ناک کٹتا ہے، میں اگر کسی اچھے ہال میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا تو میرا ناک کٹتا ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ اچھے ہال میں اور اتنی 4-6 ڈشز کے ساتھ اور اتنے سوٹوں کی ورائٹی کے ساتھ اور اتنی فلاں رسوم کے ساتھ میں شادی کر سکوں۔ بعض لوگ حیثیت کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ سو آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے تعاون لے یہ کہہ کے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اور مقصد اس کا یہ ہو کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کے اپنا قد بڑا کرنا چاہتا ہو، تو کیا اس سے قد بڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ایک مومن اور مسلمان اس کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ اس لیے جو صلاحیت جس کے پاس نہیں ہے، جو چیز جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو نہ کرے۔ یہ جھوٹ اور فراڈ ہے۔ آج آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ کا نسب کیا ہے، تو آپ کو اکثر ملتے ہیں وہ اپنا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اور خود کو سید کہلواتے ہیں، بعض لوگ سید ہوں گے، ہوتے ہیں، لیکن بعض نہیں ہوتے۔ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے دھوکہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو معزز کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو شرفاء کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے سید کہلواتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا اور اس کو معلوم ہے کہ میرا باپ کون ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے باپ سے اپنا نسب توڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے سے منسوب کر دیتا ہے، فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ انسان اپنا نسب بدل لے اپنا قد بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے؟ اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نسبت ایسی قوم کی طرف کی جس قوم میں سے وہ نہیں تھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ ہمارے ہاں یہ معمولی چیزیں، آپ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تو کون ہے، میں رانا، تو کون ہے، میں راجپوت، میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا، یہ شناخت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ اپنی نسبتیں بدل لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ اپنے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں، قد ان سے تو نہیں بڑھتے، قد اس سے نہیں بڑھتے، قد تو بڑھتے ہیں اچھے اعمال سے، قد بڑھتے ہیں اچھے کردار سے، قد بڑھتے ہیں اچھی صفات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتع، یا ایک حدیث میں آتا ہے من بطع بہ عملہ لم یسرع بنسبہ، جس شخص کو اس کے عمل پیچھے کر دیں اس کو اس کا نسب آگے کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے عمل کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے کمزور ہے اور وہ صرف بڑا بننا چاہے اپنے نسب سے، تو فرمایا کہ وہ اپنے نسب سے بڑا نہیں بن سکتا۔ جبکہ ہمارے ہاں
ساری کاوشی یہی ہے کہ ہم اپنے نسب سے بڑا بنتے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ بات کر کے دیکھ لیں، آپ تعلق سن کے دیکھ لیں، اور جن کو لگتا ہے کہ وہ نسب اور وہ تعلق اور وہ نسبتیں جو یہاں اچھی سمجھی جاتی ہیں، بڑی سمجھی جاتی ہیں، لوگ کھل کے بیان کرتے ہیں، اونچی آواز میں بتاتے ہیں، اور جن نسبتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لوگ چھپا جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، بدل لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اور یہ نسبتیں ہیں کیا؟ یہ پہچان ہیں، اس کا قد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت تو آخرت ہے، اس کا دنیا کی کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں جھوٹ بولنا یہ نامناسب ہے، اور یہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَعَجِبْتُ لَمْ يُوصَفْ بِهِ الْخَيْرِ، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو خیر کے ساتھ متصف کر لیتا ہے، الذی لا یعلم فیہ، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خوبی اور یہ خیر اور یہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیف یرضی، وہ اس پہ خوش کیسے ہو لیتا ہے؟ یعنی ایک شخص کو معلوم ہے کہ میرا یہ تعلق، یا یوں سمجھ لیں میرا یہ نسب یا میری یہ نسبت یہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور پھر وہ اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور ایک شخص جس کے اندر ایک صلاحیت نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے اس صلاحیت کو اپنی بنا کے پیش کرتا ہے، وہ اس پہ خوش کیسے ہو لیتا ہے؟ ہمارے ہاں بعض پروفیشن ایسے ہیں وہ بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میڈیکل بڑا اچھا پروفیشن ہے اس معاشرے میں، جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لباس ہے اس میں ایک وائٹ عبایا قسم کی ایک وائٹ ایک ہے جو اوپر پہنتے ہیں، خاص طور پہ ہماری بچیاں اور خواتین۔ اب اگر کوئی بچی اس کا پروفیشن اور ہو اور وہ اوپر پہن کے جائے تو یہ دھوکہ ہے، اس کو نہ لگے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے، وہ گویا کہ خود کو لوگوں کو یہ تاثر دے کے جا رہی ہے کہ میرا تعلق میڈیکل سے ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی جو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس کو اپنی صلاحیت بتاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا۔ آسمان پہ اللہ کے ہاں ایک شخص جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ یہاں رہ کے یہ قد بڑا کر رہا ہے، یہ پروٹوکول لے رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی معروف آدمی اس کے ساتھ کوئی تصویر بنوا لیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بڑے قد کا آدمی ہے، وہ علمی اعتبار سے اس کا بڑا قد ہو یا کسی بھی اعتبار سے، تو آپ جاتے ہیں اس کو درخواست کرتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی بنوا لیں۔ آپ تصویر بناتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ میری میٹنگ اور فلاں ملکی معاملات ہم نے ڈسکس کیے۔ آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں بھی آپ قوم کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کی بڑی اپروچ ہے۔ اور یہ ہماری عادت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے۔ ہم بلا وجہ کے تعلق بتاتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ بھی بتاتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، فلانا بندہ بھی اپنا ہے، فلانا بندہ بھی اپنا ہے، جوڈیشری بھی ساری اپنی ہے، فوج بھی ساری اپنی ہے، پولیس بھی ساری اپنی ہے۔ آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے جو اپنا نہیں ہے اس کو اپنا بنانے کا؟ جو تعلق نہیں ہے وہ بتانے کا فائدہ کیا اس کا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص میں کوئی خوبی نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اس خوبی کے ساتھ جو اس میں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں، آخر کار وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ صلاحیت آپ کی تھی یا نہیں تھی، یہ تعلق آپ کا تھا کہ نہیں تھا۔ تو اگر کوئی شخص یہ اپنا تعلق بتائے کہ میرا تعلق فلانے کے ساتھ ہے،
اور بڑا میرا قریب کا تعلق ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی اس کو کسی آزمائش کا سامنا ہو اور کسی تھانے کچہری میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کانسٹیبل اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس رویے کی، دیکھیں بعض ہیں، میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا، میں اس رویے کی بات کرتا ہوں کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور اس پہ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو صلاحیت نہیں ہے وہ نہیں ہے، کھل کے بتائیں نہیں ہے. جو تعلق نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو حیثیت نہیں ہے وہ نہیں ہے. میری جو حیثیت ہے میں اس سے باوقار انداز میں کھڑا ہو جاؤں. میں اگر مالی اعتبار سے درمیانے درجے کا آدمی ہوں، مجھے اس پہ سینہ تان کے کھڑا ہونا چاہیے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، مجھے اس پہ کیا شرمندگی ہے؟ میں جب درمیانے درجے کا آدمی ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو بڑے درجے کا آدمی بنانے کی کوشش کروں؟ میں اگر مالی اعتبار سے سب سے کمزور آدمی ہوں، میں کیوں خود کو درمیانے درجے کا آدمی بناؤں؟ کیوں جھوٹ بولوں؟ کیوں اپنی حیثیت بدلنے کی کوشش کروں؟ اللہ نے مجھے جو بنایا ہے، اللہ کا اس پہ شکر ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور میں اس پہ راضی ہوں. اور میرا کام یہ ہے کہ میں نے اپنا قد بڑھانا ہے نیک اعمال کے ساتھ، میں نے اعمال کے ساتھ، نبی کریم کی اطاعت کے ساتھ، اللہ سے تعلق اور قربت کے ساتھ اپنا قد بڑھانا ہے. میں نے جھوٹا قد نہیں بڑھانا. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بڑے قد والا آدمی تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بڑے قد والا وہ تھوڑی ہے جس کے تعلقات زیادہ ہیں، نہ وہ ہے جس کا مال زیادہ ہے، نہ وہ ہے جس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، وہ ہے جس کا اللہ سے تعلق زیادہ ہے. اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں سب برابر ہیں، سب کے لیے کھلا میدان ہے کہ جو جتنا قد بڑھا سکتا ہے بڑھا لے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کا راہ کھلا چھوڑ دیا ہو کہ آپ نیکیاں زیادہ کر لیں اور کسی کے راستے مسدود کر دیے ہوں، ایسا نہیں ہے. اور وہ جو تقسیم ہے وہ قد کی ہے ہی نہیں، وہ عزت کی ہے ہی نہیں، وہ اکرام کی ہے ہی نہیں، وہ احترام کی ہے ہی نہیں. اس کا تعلق آزمائش کے ساتھ ہے. وہ اللہ مال دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ مال کم کر کے بھی آزماتے ہیں. اس کا تعلق احترام سے کہاں سے آ گیا؟ سو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کیا کر کے؟ سچ بول کے، جھوٹ نہ بولے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، اور جب سامنے آتا ہے جس قد کو آپ بڑا کر رہے تھے، جو جتنا تھا اس سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. لوگوں کے ہاں آپ کا قد اور چھوٹا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی فراڈ کرتا ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے. سو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خاتون سے کہا، وقت ہو گیا، میں بات دہرا دیتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا تھا اپنے ان بھائیوں کے لیے جو بعد میں تشریف لائے ہیں، کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری سوکن ہے، کیا میں اپنی سوکن کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میرے شوہر نے فلاں فلاں چیزیں لا کے مجھے دی ہیں جبکہ اس نے لا کے نہیں دیں؟ میرا شوہر جو چیزیں مجھے نہیں لا کے دیتا یا جو اس نے مجھے نہیں دی ہوئی، میں اس کو اپنے شوہر کی نسبت کر کے اپنی سوکن کو بتا سکتی ہوں؟ کیا اس کا مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جھوٹ کا لباس پہنے. یہ جھوٹ کا لباس پہننا ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ ہے. سو جو چیز آپ کی نہیں ہے، جو تعلق آپ کا نہیں ہے، جو صلاحیت آپ کی نہیں ہے، جو حیثیت آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. اس کو جھوٹ بول کے اپنا نہ بنائیں، سچ میں کھڑے رہیں. اس میں عزت ہے، اس میں احترام ہے، اس میں وقار ہے، اور اس میں اللہ کی قربت ہے. سو اس میں یہ جو طریقہ ہے اور یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو ختم کرنا ہے کہ ہماری نسبتیں اور ہمارے تعلق اور ہماری حیثیتیں جو ہیں اس پہ راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے جو مجھے دیا تیرا اس پہ شکر ہے. اللہ نے جو صلاحیت دی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو آپ کسب سے
صلاحیتیں کر سکتے ہوں وہ آپ کمائیں. اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس کو غلط بیانی سے, دھوکہ بازی سے, غش سے اس کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں, اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی تقسیم پہ خوش رہیں, باوقار رہیں, سینہ تان کے کھڑے رہیں کہ میں جو ہوں میں وہی ہوں جس پہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرا حق ہے اور میں اس پہ خوش ہوں, اس پہ شرمندہ نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.